السلام علیکم. آج لا ایشوز کے حوالے سے ہمارا ٹاپک ہے کہ خواتین کو ہراساں یا ڈرانا کرنا کیا ہوتا ہے. خواتین اور بچے جسمانی طور پر مردوں سے کمزور ہوتے ہیں اور ذہنی طور پر بھی ان کو ہراساں کرنا بہت آسان سمجھا جاتا ہے. ہمارے ارد گرد بہت سی خواتین کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا جاتا ہے جو کہ قانون کی نظر میں جرم ہے، مگر نہ تو خود خواتین کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ وہ اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہیں، اور نہ ہی ایسا جرم کرنے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کتنی سخت سزا ہے. ایسا رویہ جسے قانون کی نظر میں جنسی طور پر ہراساں کرنا شمار کیا جاتا ہے، سرکاری یعنی عوامی جگہوں پر بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ بازار، پبلک ٹرانسپورٹ، گلیاں یا پارک سمیت دیگر جگہیں، یا نجی جگہوں پر جیسے کام کرنے کی جگہ، محفلوں میں یا گھروں کے علاوہ دیگر جگہوں میں بھی ایسا ہو سکتا ہے. تعزیرات پاکستان یعنی پی پی سی کی دفعہ 354 اور 509 خواتین کی حد تک اور ان کے تقدس کی پامالی جیسے جرائم کو شامل ہے. تعزیرات پاکستان کی دفعہ 354 کے تحت کسی خاتون کے تقدس یعنی حرمت کی پامالی یا مجرمانہ طاقت کا استعمال ناقابل سزا جرم ہے، جس کے تحت 2 سال تک کی قید یا جرمانہ یا پھر دونوں سزائیں اکٹھی بھی دی جا سکتی ہیں. ان دفعات میں بہت سارے وہ عمل بھی شامل آتے ہیں جو خواتین کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کے لیے کسی عورت کی بے عزتی کرنے کے ارادے سے کیے گئے ہوں. ان میں وہ حرکات شامل ہیں جو کسی بھی عوامی جگہ یا کام کرنے کی جگہ پر کی گئی ہوں، جیسا کہ کوئی بھی ایسا لفظ کہنا یا آواز نکالنا جس کا مقصد اس عورت کو سنانا ہو، یا پھر کوئی ایسا اشارہ یا کسی بھی چیز کی نمائش کرنا جو اس عورت کے لیے ذہنی اذیت کا باعث بنے. اگر کسی خاتون کو کسی پبلک پلیس پر ایسی ذہنی اذیت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو تو اس کے لیے گھر سے باہر نکلنا عذاب ہو جاتا ہے. ایسی صورت میں قانون کے تحت 3 سال تک کی قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں. اس میں سیکشن 509 جو تعزیرات پاکستان کا ہے وہ انہی خواتین کے لیے جو باہر نکلتی ہیں بازار میں. اس میں کام کرنے والا خواتین شامل نہیں ہیں، اس میں وہ خواتین شامل ہیں جو کہ باہر جاتی ہیں، جیسے بازار جاتی ہیں، پارک میں واک کرنے کے لیے جاتی ہیں، یا پھر گلیوں میں ان کے گھر جاتے ہوئے، یا پبلک ٹرانسپورٹ پر، یا کسی بھی جگہ پر جہاں وہ جاتی ہیں جو عوامی جگہ ہے اور وہاں پر کوئی ان کو تنگ کر رہا ہے. اس میں اس شخص کو تنگ کرنے والے شخص کو 3 سال تک کی قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں بھی دی جا سکتی ہیں. یہ سیکشن 509 تقریباً ہر بچی کو پتہ ہونا چاہیے. کسی بھی عورت کے خلاف طاقت کا استعمال بھی سنگین جرم ہے. اگر مجرمانہ طاقت کا استعمال کرتے ہوئے کسی عورت کی عزت میں خلل ڈالنے کی نیت سے حملہ کیا جائے تو تعزیرات پاکستان کی دفعہ 354 کے تحت بغیر وارنٹ کی گرفتاری عمل میں لائی جا سکتی ہے اور 2 سال قید یا جرمانہ یا دونوں سزائیں اکٹھی دی جا سکتی ہیں. کسی خاتون کو طاقت کا استعمال کرتے ہوئے بے لباس کرنا بھی سنگین ترین جرم ہے اور تعزیرات پاکستان کی دفعہ 354A کے تحت اس کی موت جو ہے، اس کی سزائے موت ہے یا پھر عمر قید بھی ہو سکتی ہے. جرم کے مرتکب افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے رہائشی مشینری کو حرکت میں لایا جا سکتا ہے اور فوری طور پر متعلقہ تھانے میں FIR درج کروائی جا سکتی ہے. اگر پولیس FIR درج کرنے سے انکار کر دے تو پولیس کے اعلیٰ حکام کو متعلقہ پولیس افسر کے خلاف درخواست دی جا سکتی ہے، یعنی DPO کو درخواست دی جا سکتی ہے. اگر وہاں سے بھی داد رسی نہ ملے تو جسٹس آف پیس کو درخواست دی جا سکتی ہے. اسے ضابطہ فوجداری کی دفعہ 22A کے تحت اختیار حاصل ہے کہ وہ فوجداری مقدمات کے اندراج نہ کرنے پر ایک پولیس افسر سے دوسرے افسر کو تفتیش منتقل کرنے اور کسی بھی پولیس افسر کی طرف سے اپنے فرائض کے حوالے سے غفلت یا ناکامی کا ارتکاب کرنے کے حوالے سے آنے والی شکایاتوں سے پولیس کو ہدایت جاری کرے. FIR کے اندراج کی درخواست موصول ہونے پر جسٹس آف پیس اس بات پر تسلی کرے گا کہ جو معلومات درخواست میں دی گئی ہیں وہ بظاہر قابل دست اندازی قانوناً جرم سے متعلق ہے یا نہیں. اگر ایسا ہو تو وہ فوری طور پر پولیس کو مقدمہ درج کرنے کا حکم جاری کرے گا. اگر اوپر بیان کیے گئے داد رسی کے حل ناکام ہو جائیں یا ثابت نہ ہو
تو FIR درج نہیں ہو سکے گی۔ تو آئین کے دفعہ 199 کے تحت ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن دائر کی جا سکتی ہے، یعنی اگر FIR نہ ہو تو ریٹ پٹیشن اس ضمن میں ہو سکتی ہے جس میں مقدمہ درج کرنے کی درخواست کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فورمز ہیں جہاں سے مدد حاصل کی جا سکتی ہے، جیسے کہ خواتین کے لیے سرکاری سطح پر قائم وومن کرائسس سینٹر۔ یہ مرکز خواتین کو عارضی رہائش دینے کے ساتھ ساتھ قانونی مدد بھی فراہم کرتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر عورت کو دارالامان میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خواتین کی مدد کے لیے ملک بھر میں اکثر پولیس اسٹیشنز بھی قائم کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں وومن امپاورمنٹ پیکج 2014 ایکشن پلان کے تحت صوبے کے ہر تھانے میں ہیلپ ڈیسک برائے خواتین کے قیام کی تجویز بھی دی گئی ہے، اور کراچی میں اگست 2014 سٹیزن پولیس لائنز کمیٹی یعنی PLC کے تحت شکایات سیل قائم کیا گیا ہے، اور اب مختلف شہروں میں خواتین کے شکایات سیل قائم کیے جا رہے ہیں۔ ایک اور فورم سپریم کورٹ آف پاکستان ہیومن رائٹ سیل HRC ہے۔ اس میں ڈاک کے ذریعے سے چیف جسٹس آف پاکستان کو شکایات ارسال کی جا سکتی ہیں۔ یہ آئین پاکستان کے تحت دیے گئے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی سے متعلق معاملات میں تلافی کا تیز اور سستا طریقہ ہے۔ اس سیل میں خواتین کے تشدد کے معاملات کو خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ وہ مشہور کہاوت ہے نا کہ جہاں چاہ وہاں راہ، یعنی جب اپنے دفاع کا تہیہ کر لیا جائے تو کوئی مشکل راستہ نہیں روک سکتی، اور قانون کی مدد سے خود کو محفوظ اور مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔